مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جو مسلمان کی طرح ہے، جس کے پتے نہیں جھڑتے نہ گرمیوں میں نہ جاڑوں میں، اور جو اپنا پھل ہر موسم میں لاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے مومن شجر، یعنی کہ مومن درخت۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اسے آپ کے لیے لکھا ہے حمیرہ علیم نے۔ ابا جان، کل میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو ایک درخت سے تشبیہ دی ہے، مگر وہ کون سا درخت ہے اور ایسا کیوں لکھا تھا؟ کیا واقعی ایسا ہے کہ مومن ایک درخت کی طرح ہوتا ہے؟ 11 سالہ نافلہ نے اپنے والد شماس سے پوچھا۔ اسے مطالعے کا بہت شوق تھا، یہی وجہ تھی کہ سب اسے کھلونے دینے کی بجائے تحفے میں کتابیں ہی دیتے تھے۔ وہ گھر میں آنے والے تمام اخبار، رسائل اور کتابیں پڑھتی نہیں بلکہ چاٹتی تھی۔ ہر نئی چیز کو پڑھ کر غور و فکر کرنا، جو چیز سمجھنا ہے والدین سے ڈسکس کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ شماس اور ان کی بیگم صوبیہ خوش تھے کہ ان کی بیٹی ایک اچھے مشغلے کو اپنائے ہوئے ہے۔ ابا جان نے کہا، ایسا ہی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جو مسلمان کی طرح ہے، جس کے پتے نہیں جھڑتے نہ گرمیوں میں نہ جاڑوں میں، اور جو اپنا پھل ہر موسم میں لاتا ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں، میرے دل میں آیا کہہ دوں وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ مجلس میں ابو بکر اور عمر بھی بیٹھے ہیں، وہ خاموش ہیں تو میں بھی چپ رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ جب آپ وہاں سے چلے گئے تو میں نے اپنے والد عمر سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا، پیارے بیٹے، اگر تم یہ جواب دیتے تو یہ مجھے تمام چیزوں کے مل جانے سے بھی زیادہ محبوب تھا۔ لیکن ابا جان، مسلمان کیسے کھجور کے درخت جیسا ہو سکتا ہے؟ اور عبداللہ بن عمر نے کیوں نہ جواب دیا جبکہ وہ جانتے بھی تھے؟ نافلہ کے ننھے دماغ میں سوالات تھے۔ اچھا، اب یہ بتاؤ، اگر یہاں لاؤنج میں دادا دادی، نانا نانی، ماموں چچا سب موجود ہوں اور بات کر رہے ہوں اور کوئی بچہ بیچ میں بول پڑے تو کیسا لگے گا؟ ابا نے مثال دی۔ بدتمیز، نافلہ نے مختصر جواب دیا۔ بس یہی وجہ تھی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خاموش رہے کہ جب ان سے بڑے موجود ہیں اور یقیناً وہ جواب بھی جانتے ہوں گے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی وجہ سے خاموش تھے، تو ابن عمر کیسے بولتے؟ اب آ جاؤ سوال کے دوسرے حصے کی طرف کہ مسلمان اور کھجور کا درخت ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ درخت کی خصوصیات کیا ہیں، پھر انہیں مسلمان میں ڈھونڈیں گے۔ کھجور کے درخت کا تنا اور جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، اس کے پتے سردی گرمی کبھی بھی نہیں جڑتے، یہ ہمیشہ سرسبز رہتا ہے اور یہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ایک مسلمان غم ہو، خوشی، مشکل، تنگی، ہر حال میں اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط رکھتا ہے، اس کا ذکر کر کے اپنے دل و دماغ کو تر و تازہ رکھتا ہے، کبھی اذکار نہیں چھوڑتا۔ اس کی ہر ایک چیز جانداروں کے لیے فائدہ مند ہے، حتیٰ کہ گٹھلی بھی۔ کھجور کے درخت کا تنا، شاخیں اور پتے اندر سے فائبرس اور نم ہوتے ہیں، اس لیے گرتے نہیں۔ اس کی عمر کم از کم 70 سے 80 سال تک ہوتی ہے۔ تو مسلمان بھی اپنے ساتھیوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، وہ ہر جاندار پر رحم کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ جب وہ خود بھلائی سیکھتا ہے تو دوسروں تک بھی پہنچاتا ہے، جس کی وجہ سے دوسرے بھی برائی چھوڑ کر اچھائی کے کام کرنے لگتے ہیں۔ یوں اگر مومن کی اپنی عمر کم بھی ہو تو اس کے نیک اعمال جو اس نے دوسروں کو سکھائے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے وہ لمبے عرصے تک دنیا میں یاد رکھا جاتا ہے۔ کھجور کا درخت لمبائی میں 75 فٹ تک جا سکتا ہے۔ ایک مسلمان کا قد شاید 6 ساڑھے 6 فٹ سے زیادہ نہیں، مگر اس کی اچھی نیت سے کیے گئے اعمال کا اجر اسے 7 سے 700 گنا تک ملتا ہے۔ دنیا میں بھی شہرت اور ناموری ملتی ہے، آخرت میں بھی جنت میں بہت اعلیٰ درجات ملتے ہیں۔ ایک ہی جڑ سے کئی تنے بھی نکل سکتے ہیں۔ جب انسان خود نیک ہوتا ہے، اس کے دوست احباب، خاندان والے، اولاد بھی نیک بنتے ہیں۔ یوں ایک جڑ سے کئی تنے پھل پھولتے ہیں۔ کھجور کے درخت کا پھل صدیوں سے بطور مکمل خوراک استعمال ہو رہا ہے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کھجور کے کھانے کے طور پر کھایا اور کہا، جس گھر میں کھجور ہو وہاں فاقہ نہیں ہوتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مٹی کے پیالے میں طاق نمبروں یعنی 3، 5 یا 7 کھجوریں مٹی کے پیالے میں پانی ڈال کر رکھ دیتے تھے اور صبح اس کو بطور ناشتہ پیتے اور کھاتے تھے۔
ایک مسلمان بھی کھجور کی طرح دوسروں کے لیے نرم میٹھا بااخلاق ہوتا ہے، دن ہو یا رات مخلوق کو بھلائی پہنچانے میں مصروف رہتا ہے، اس کا بیج ہوا کے ذریعے پولینیٹ ہوتا ہے۔ یہ مسلمان نیک اعمال کرتا ہے اور دوسرے اس کے اچھے اعمال اور اخلاق سے متاثر ہو کر انہیں اختیار کرتے ہیں، ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ کھجور کا درخت نر اور مادہ درخت ہوتے ہیں، تو کوئی بھی مسلمان عورت ہو یا مرد اچھا مال کرے تو اسے ثواب ملتا ہے۔ اس کا نہ صرف پھل کھایا جاتا ہے بلکہ تنا عمارات میں شہدیر اور ستون کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ پتوں سے گدے، ٹوکریاں، صفیں اور بہت سی چیزیں بنتی ہیں۔ گٹلی کو پیس کر اس کا حلوہ بنایا جاتا ہے۔ ایسے ہی مسلمان کے ہاتھ زبان سے دوسرے محفوظ رہتے ہیں، جیسا پیارے نبی نے کہا تھا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسرے محفوظ ہوں۔ ابا جان، مسلمان تو بہت زیادہ کھجور کے درخت سے ملتا ہے۔ نافلہ سن کر حیران ہو رہی تھی۔ ایسا ہی ہے بالکل، مسلمان کی ہر بات، ہر عادت دوسروں کو فائدہ ہی پہنچاتی ہے، نقصان نہیں۔ وہ جہاں جاتا ہے، جس محفل میں شریک ہوتا ہے، وہاں امن پھیلاتا ہے۔ اور سب سے اہم استعمال تو یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور سے روزہ کھولا، کیونکہ اس میں بہت سے نیوٹرینٹس اور ڈائٹری پوٹیشیم کا بہترین ذریعہ ہے۔ پکی کھجور میں 80% شوگر ہوتی ہے، باقی پروٹین، فائبر، بورون، کوبالٹ، کوپر، فلورین، میگنیشیم اور زنک وغیرہ ہوتا ہے۔ اس کی گٹلی کو بھگو کر جانوروں کی خوراک بھی بنائی جاتی ہے۔ چھوٹے کھجور کے درختوں کے پتے بھی کھائے جاتے ہیں اور ان کے پھول سلاد میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور کھجور میں پولی فینولز ہوتے ہیں جو شوگر کے مریض کے لیے بہت مفید ہیں۔ اور یہ ہیں کھجور کے درخت کی خصوصیات۔ آیا کچھ سمجھ میں؟ واہ ابا جان، ماشاءاللہ، تو واقعی مومن شجر ہے۔ میں بھی کوشش کروں گی کھجور کے درخت کی طرح دوسروں کے لیے فائدہ مند بنوں، نافلہ نے کہا، اور اس کی اماں نے زور سے آمین کہا۔ آپ کے لیے بھی آمین۔ وعدہ کریں گے کہ آپ بھی کھجور کے درخت کی طرح بنیں گے، ہر حال میں، ہر وقت سب کو فائدہ پہنچانے والے۔ کیسی لگی آپ کو یہ کہانی اور آپ کو کھجور